بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس ٹی وی اور میں ہوں مرتضیٰ عباس۔ اور آج کے پروگرام میں جو مہمان شخصیت شریک گفتگو ہوں گے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انتہائی خوبصورت لب و لہجے اور آواز کے مالک، معروف ثناخواں ثنا گزار جناب شجاعت علی خان یبگو المعروف شجاع بلتستانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی انفرادیت جو ہمیں لگا باقی ثناخوانوں کی نسبت، یہ اپنے مقامی زبان، اپنے مادری زبان یعنی بلتی زبان کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے مختلف محافل و مجالس میں بلتی زبان کی شاعری کو اپنے صلاحیت کے حساب سے، اپنے آواز کے حساب سے ماشاءاللہ سے پروموٹ کر رہے ہیں۔ باقی ثنا گزار بھی ماشاءاللہ سے ذکر محمد و آل محمد فرما رہے ہیں اور اپنی مقامی زبان کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کی انفرادیت اسی میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اسی کے حوالے سے بھی ہم ان سے گفتگو کریں گے اور دیگر گفتگو کے ساتھ کریں گے اور کلام بھی ہم ان سے سنیں گے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شجاع بھائی کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی گناگو مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، اس وجہ سے ماشاءاللہ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اچھا، سب سے پہلا سوال میرا بھی یہی ہوگا باقی مہمانوں کی طرف سے کہ آپ کا بیسکلی تعلق کہاں سے ہے؟ بلتستان کے کس ریجن سے ہے؟ جی، میرا بیسکلی ریجن جو ہے بلتستان خپلو سے ہے۔ خپلو سے آپ کا تعلق ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ سے اس کم عمری میں ثناخوانی کے اس فیلڈ میں، اس میدان میں آپ نے کب سے انٹری کی ہے ماشاءاللہ سے، اور کتنا عرصہ ہوا آپ کو ثناخوانی کے شعبے میں؟ سب سے پہلے تو پہلی بات یہ، جب میں 7 سال کا تھا، مطلب 1 سے 2 کلاس میں جب میں پڑھتا تھا، تب سے میری خواہش تھی کہ میں نعت خواں بنوں، یہ کروں۔ پھر میں نے سب سے پہلے جو اسٹیپ لیا تھا وہ اپنے مطلب اسکول کے اندر میں نے نعت خوانی کی، ایسی چیزیں کرتے کرتے پھر میں نے اپنے محلے میں جو امام بارگاہ ہوتے ہیں ان پہ میں پڑھی۔ اس کے بعد ماشاءاللہ مولا نے خود توفیق دی مجھے ثنائے محمد والے محمد کرنے کی، پھر میں نے کرنا شروع کی تھی۔ زبردست، ماشاءاللہ آپ مطلب اسکول لیول سے آپ یہ ثناخوانی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ماشاءاللہ سے ثناخوانی کر رہے ہیں۔ اچھا، میرا آپ سے یہ بھی سوال ہوگا، آپ نے اسکول کی بات کی، اسکول کا ذکر کیا، تو ابھی آپ کی اکیڈمیکلی آپ کہاں پر ہے؟ ایجوکیشن آپ کی کیا ہے؟ اگر آپ کی ایجوکیشن ہے تو آپ ایجوکیشن کے ساتھ اس ثناخوانی کو کیسے، ثناخوانی کے آپ مختلف محافل و مجالس میں آپ کو جانا پڑتا ہے، تو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ایک اسٹوڈنٹ کیسے مینیج کر سکتے ہیں اس کو؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اسکول کی ٹائمنگ پہ اسکول جاتے ہیں۔ اسکول سے آنے کے بعد کھانا وغیرہ کھا کے تھوڑا فریش ہو کے پھر تھوڑی دیر آدھا سے گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے نیپ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو اسکول میں جو ڈائری دیتے ہیں اس کو فالو اپ کر کے اس کے بعد جو کلام کی پریکٹس کرتے ہیں ہم لوگ، آدھے سے گھنٹہ یا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اتنے میں ہم لوگ کلام کی تیاری کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہمیں ٹائم ملتا ہے تو پھر ہم تھوڑی دیر کھیل لیتے ہیں۔ اگر اس کے بعد پھر پروگرام جو ہمارے ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں شرکت کرنی ہوتی ہے، پھر ہم شرکت کر لیتے ہیں اس میں۔ اچھا، آپ کون سی کلاس میں ہیں ماشاءاللہ سے؟ میں 7 کلاس میں۔ 7 کلاس میں آپ پڑھتے ہیں۔ اچھا شجاع بھائی، یہ ہے کہ کسی بھی شعبے میں استاد ضرور ہوتا ہے اور استاد کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اچھا، آپ اپنے استاد کس کو مانتے ہیں؟ مطلب کس سے آپ انسپریشن لیتے ہیں؟ کن کو آپ فالو کرتے ہیں اور کس جیسا ہے، کن جیسا آپ بننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ سے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات آپ نے جو ابھی جو بات کہی اس میں سب سے پہلے تو ایک سچا محب اہل بیت بننا چاہتا ہوں۔ سلامت رہے۔ پہلی میری یہی کوشش رہے گی کہ میں ایک سچا محب اہل بیت بنوں۔ دوسری بات استاد والی، اس کے بعد مجھے تینوں ماموں جو ہے پڑھاتے بھی ہیں، ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں۔ مطلب جب میں بچپن سے تھا تو میرے ماموں کے ساتھ ہی میں تھا، ابھی اس وقت بھی میں ماموں کے پاس ہی ہوں اور انشاءاللہ آگے رہوں گا بھی ماموں لوں گی۔ یہاں شہر کراچی میں آپ رہتے ہیں، آپ کی ایجوکیشن بھی یہیں پہ ہو رہے ہیں، تو شہر کراچی بنسبت باقی ریجنز کے بلتستان میں آپ رہے ہیں، تو ثناخوانوں کے لیے، آپ ثناخوانوں کے حضرات کے لیے، ثناخوان حضرات کے لیے کتنا فیزیبل ہے، کتنا اچھا ایک انوائرمنٹ والا ماحول ہے یہاں پر، کتنا اچھا ایک ماحول آپ سمجھتے ہیں ثناخوانوں کے لیے کراچی؟ کافی اچھا ہے، ہمارے گلگت بلتستان کے اندر بھی اچھے ہیں، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کافی وسیع دل کے ہیں۔ یہاں کے لوگ جو ہے ڈائریکٹ مطلب یہ نہیں کہ پروگراموں کو ہر ایک میلاد ہو چاہے وہ شہادت ہو مولا کی، ہمارے وہاں پہ بھی سب لوگ مناتے ہیں، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہر ایک ایونٹ کے اوپر وہ لوگ امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں ہر ایک ایونٹ کے اوپر آتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے جو جتنے بھی بڑے بڑے یہاں پہ ثناخوان اہل بیت ہیں وہ سارے یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کراچی، شہر کراچی میں بیٹھیں، اسلام آباد میں، مطلب گاؤں میں بھی بیٹھنا چاہیے، لیکن جو شہر کراچی ہوتے ہیں ایسے مجالسوں کے لیے، محافل کے لیے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔
زبردست. آپ کی میں نے پہلے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ باقی ثناخوانی ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں اپنے صلاحیت کے حساب سے پڑھتے ہیں جی کہ آپ کی انفرادیت ہمیں یہ نظر آئے کہ آپ اپنی مقامی زبان کو، مادری زبان کو، بلتی ادب کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے اپنے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس کی طرف آپ کو مطلب کیوں آپ متوجہ ہوئے، کیوں آپ اس بلتی زبان کو ہی یعنی بلتی میں ہی ثناخوانی کرنے کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں؟ جہاں تک میرے فیملی بیک گراؤنڈ کی بات ہے، میرے ماشاءاللہ میرے مالکین کی درجات بلند سے بلند فرمائیں. میرے جو دونوں پردادا تھے، کاچو شجاعت علی خان شجاع اور کاچو عنایت علی خان عنایت، وہ دونوں شاعر اہل بیت تھے. بالکل تو وہ ثنائے قلم تھے اور میں ثنائے سخن میں آ گیا سخن میں ماشاء آ اللہ. گیا. اور وہ لوگ جو ہیں اتنے اچھے اچھے کلام لکھا کرتے تھے، تو میرا خود دل چاہتا ہے کہ میں انہی کلام کو پروموٹ کروں. صرف میرے پردادا کے نہیں، جتنے بھی شاعر اہل بیت ہیں ابھی جو گزرے ہیں، جو ہیں. اور بلتی مطلب ہمارے کلچر ہے بلتی، جس طرح سندھی ہے، پنجابی ہے، وہ لوگ اپنے اپنے کلچروں کو پروموٹ کرتے ہیں. تو باقی ثنائے جو منقبت خواہ ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں کچھ اچھا سے اور اتنا کوشش کروں کہ اس سے بھی اچھی طریقے سے میں اپنے کلچر کو پروموٹ کروں. یہی کوشش ہے. مطلب آپ نے جن ہستیوں کے آپ نے نام لیے، جناب آپ کے پردادا جی شجاعت علی خان المعروف شجاع، بوا شجاع جنہیں کہتے تھے، جی تو ان کے جو کلام ہے معرکۃ الاعلیٰ کلام انہوں نے لکھے ہیں، دیگر شعراء نے بھی لکھے ہیں. تو مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ان کے جو کلام انہوں نے جو محنت کی تھی، اب دور جدید میں آپ اپنے اس خوبصورت آواز کے ذریعے دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں. آپ کا یہ بہترین مشن ہے. جی مولا آپ کو اس پہ کامیاب کریں. آمین. اچھا، اب آپ اپنے جو مطلب ہم عمر بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا ینگسٹرز، مثلا آپ اس فیلڈ میں ہیں تو آپ سینئر ہیں ان سے، صلاحیت تو آپ کو مجھ سے بہتر واقف ہے. آپ گلگت بلتستان میں باصلاحیت ایک ریجن ہے اور ایک زرخیز زمین ہے گلگت بلتستان کی. تو ان ینگسٹرز کے لیے، ان نئے ثناخوانوں کے لیے جو ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہے، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، ہمیں جو ہے سب سے پہلے پہلے میں تو بولتا ہوں کہ منقبت خوانی کرنی نہیں چاہیے. اگر وہ لالچ میں آگے کر رہا ہے کہ مجھے شہرت ملے، پیسے ملے، پہلے تو کرنی نہیں چاہیے. اگر کرنی ہو تو دل کی گہرائیوں سے کریں، توفیقات میں اضافہ ہونے کے لیے کریں، مطلب دل سے کریں، کوئی بھی چیز لالچ میں آگے نہ کریں. دوسری بات، اگر ہم نے کرنی ہے تو اردو کلام بھی پڑھیں. میں یہ منع نہیں کروں گا کہ اردو کلام نہیں پڑھیں. اردو کلام کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بلتی جو کلچر ہے اس کو بھی پروموٹ کریں، اس کے اندر بھی اپنا اہم کردار نبھائیں وہ لوگ. زبردست. اب کلام کی ہم بات تو بہت کر گئے ماشاءاللہ سے، اب کلام بھی آپ ہمیں سنائیں تو عطا کریں تو بہتر ہوگا کہ بلتی میں لے لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت لزینت بیس خدا پیغمبری سو اس کے ذرے شابان سما ہجری جلا اسکیسپی خجو ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ماشاءاللہ. جبریل مبارک زربلا پیغمبر خدے ملشان کربو بلائی سے کھرے تھو منا مسگل فو حسین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ خوبصورت آواز میں آپ بلتی اس کلام سنا رہے تھے. اچھا شجاع بھائی، میں نے بات کی بلتی قصائد آپ پڑھتے رہتے ہیں محافل میں، مجالس میں، تو یہاں پر شہر کراچی میں آپ بلتی کمیونٹی میں یقیناً سناتے ہیں، جی جو بلتی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جو اس فہم رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو ان کا رسپانس کیسا ہے اس کلام کو لے کر؟ اپنی یعنی
مادری زبان میں ثنا خوانی کو دیکھ کر کیا رسپانس وہ دیتے ہیں آپ کو؟ ماشاء اللہ سے کافی اچھے رسپانس ہوتے ہیں ہمارے جو جتنے بھی بلتی کمیونٹی کے لوگ ہیں. یہاں تک کہ کورنگی میں جب میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ اتنے مجھے اردو کے اوپر اتنے داد نہیں ملتے تھے جتنے مجھے بلتی کے اوپر داد ملتے تھے. بالکل مطلب لوگوں کی بھی یہی خواہش ہے کہ میں آؤں اور بلتی کلام زیادہ سے زیادہ پڑھوں، بالکل کیونکہ میں نے ایک علی متا فوج اللہ کا کلام پڑھا تھا، وہ لوگوں نے بہت پسند کیا، اس کے اوپر بہت اچھا رسپانس دیا. بالکل اور میرا بھی دل اب یہی چاہتا ہے کہ میں بلتی زیادہ کلام زیادہ سے زیادہ بالکل پڑھوں. بالکل آپ نے بڑا زبردست یونیک انداز میں وہ پڑھا تھا. جی ہماری بھی خواہش ہو گیا ابھی ایک بند اس کا بھی آپ ہمیں سنائیں، اور اس کے بعد آخر میں آپ اس کے بعد ایک بند اس کو سنانے کے بعد اب کیونکہ شہر کراچی میں آپ رہتے ہیں تو دیگر محافل میں بھی آپ نے جانا ہے، دیگر اہل جو زبان ہے اردو کے جی یہاں پہ آپ ان کے محافل میں بھی آپ نے جانا ہے جی تو ان کو بھی لگے کہ یار یہ بھی اردو بھی پڑھتے ہیں، تو اردو میں بھی آپ ایک بند سنائیں آخر میں، اس جی. کے بعد ہم پروگرام کلوز کرتے ہیں. ابھی علی من تخ وجہ اللہ آپ ایک بند سنانے بہتر ہوگا. علی من تخپ وجہ ماشاء اللہ ہاد صورت مانی ماشاء اللہ جزاک اللہ. خدا سنمی گلوں ماشاء اللہ جی بھائی. خدا تو می نشانی کیا کہنے ماشاء اللہ. خدا سے روح علمی نبیلا یا سلونا ماشاء اللہ سلونی چھان لکودنا سبحان اللہ. علی شیس او سگانی. کیا کہنے ماشاء اللہ سبحان اللہ. آخر میں آپ جشن انوار شعبان ہیں تو جی اردو میں کوئی کلام، کیونکہ آج 3 شعبان گزر چکا ہے اور کل 4 شعبان ہے، تو مولا عباس کی شان میں اگر آپ کوئی کلام کے 2 بند سنانا چاہیں آخر میں دیگر جو اردو اسپیکنگ زبان ہے ان کے لیے بھی، تاکہ لگے یار ماشاء اللہ خوبصورت آواز میں اردو بھی بہتر پڑھ سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے اس خوبصورت آواز سے محظوظ ہو مختلف محافل اور مجالس میں آپ کو وہاں پہ مدعو کر کے آپ کی اس خوبصورت آواز سے فائدہ اٹھا سکے. امام حسین کی شان میں کوئی مسئلہ نہیں آپ. حسین بانٹ رہے ہیں ماشاء اللہ نجات لے جاؤ. کیا کہنے ماشاء اللہ کیا کہنے. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کیا کہنے. نجات لے جاؤ. ماشاء اللہ کچھ آنسوؤں کے وزن ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کائنات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کہ کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں
کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ میں شے میں کہ ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت ایک بار پھر۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے انتہائی خوبصورت آواز کے مالک شجاعت علی خان یبگو المعروف شجاع علی بلتستانی۔ اس طرح دیگر جو ثنا خانم کے ساتھ انشاءاللہ ہماری نشست ہوتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔